بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس سیریز کا وعدہ کیا تھا اسے ایک اچھوتے انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور یہ اس سیریز کی فائنل ویڈیو کا حصہ دوم یعنی آخری حصہ ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہودیت و عیسائیت کے عقائد و تعلیمات کو بیان کریں گے۔ عزیزان گرامی، دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ہم آپ کی سہولت کے لیے یا تو مختصراً طور پر آیت کو بیان کریں گے یا ہیڈنگ بیان کر کے توریت، زبور اور انجیل کے چیپٹر نیم، باب نمبر، آیات نمبر بیان کر دیں گے، کیونکہ یہ سب کچھ ہمیں 20 منٹ کے مختصراً وقت میں کرنا ہے۔ اگر آیات کو بیان کرنا یعنی پوری عبارتیں پڑھنے لگ جائیں تو کم سے کم 3 گھنٹے درکار ہوں گے۔ عزیزان گرامی، یہودی اور عیسائی دونوں بائبل پر ایمان رکھتے ہیں، اور بائبل 3 حصوں میں منقسم ہے: توریت، زبور اور انجیل۔ عیسائی ان تینوں کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ یہودی صرف توریت اور زبور پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان دونوں کے نزدیک اس بائبل میں آج تک ذرا برابر بھی تحریف نہیں ہوئی۔ چیپٹر متی باب 5 آیت نمبر 17 اور 18 میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توریت کا ایک نقطہ تک نہ ٹلے گا جب تک سب پورا نہ ہو جائے۔ آئیے سب سے پہلے تو تحریف کے بارے میں جائزہ لیتے ہیں، انتہائی مختصراً کہ تحریف ہوئی یا نہیں۔ 1. کتاب لائف آف جیسس میں عیسائی مورخ موسی اور اینین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب زمانہ کے حالات میں تحریر کرتا ہے کہ اس زمانے میں توریت میں بھی بہت سی اہم تبدیلیاں کی گئی، نئی کتابیں مثل کتاب استثناء مرتب کی گئیں، اور کہا یہ گیا کہ یہ کتاب موسیٰ کی اصل شریعت کے حامل ہے، حالانکہ در حقیقت ان کی روح پرانی کتابوں سے بالکل مختلف ہے۔ 2. اس کے علاوہ یہودیوں نے اپنی کتابیں خود جلا کر راکھ کر ڈالی تھی، اور اس بات کی گواہی مشہور مورخ مسٹر گریز ایسٹم اپنی کتاب ہوم لی بحوالے تبیین الکلام جلد اول میں یہ بات ہے کہ پیغمبروں کی بہت ساری کتابیں ناپائد ہو گئیں، اس لیے کہ یہودیوں نے غفلت سے بلکہ بے دینی سے بعض کتابوں کو کھو دیا اور بعض کو پھاڑ ڈالا اور بعض کو جلا ڈالا۔ 3. اس کے علاوہ بائبل کے چیپٹر استثناء باب نمبر 31 آیت نمبر 24 تا 26 میں یہ بات موجود ہے کہ توریت کا صرف ایک نسخہ تھا، اور اسی ہی بات کی آیت نمبر 9 تا 12 میں یہ بات تحریر ہے کہ توریت صرف 7ویں برس کے بعد پڑھی جاتی تھی، اور پھر چیپٹر یرمیہ باب نمبر 23 آیت نمبر 36 میں تحریر ہے کہ توریت کو ضائع کر دیا گیا۔ یہ بات عزیزان گرامی یاد رہے کہ توریت ایک صندوق کے اندر بند ہیکل یعنی عبادت خانے میں موجود ہوتی تھی، اور پھر انہی کی کتاب قاموس الکتاب صفحہ نمبر 1096 پر تحریر ہے کہ 70 عیسوی کے ماہ اگست میں رومی فوجوں نے ہیکل سے خوب مال بھی لوٹا اور اسے جلا کر راکھ بھی کر ڈالا، اور اسی ہی صفحے پر مزید آگے تحریر کرتے ہیں کہ 70 عیسوی اور تیتوس کی کامیابی کے بعد کلیسا اور ہیکل میں جدائی ہو گئی۔ یہاں تک تو بات تھی توریت و زبور کی، اب چلتے ہیں انجیل کی تحریف کی جانب۔ 1. کتاب انٹروڈکشن والیوم 1 پبلشڈ بائی لندن 1825 عیسوی میں یہ بات تحریر ہے کہ گریسبا نے 1.5 لاکھ اختلاف عبارت انجیل سے نکالے ہیں۔ 2. اور کتاب انسائکلوپیڈیا برٹنیکا میں تحریر ہے کہ ویسٹسٹین نے ایسے اختلاف عبارات 10 لاکھ سے زائد جمع کیے ہیں۔ 3. کتاب پہلی صدی حصہ دوم میں یہ بات تحریر ہے کہ عیسائی مورخ موشیم لکھتا ہے کہ یہیں پر بس نہیں ہوں، بہت سارے فریب کاروں نے خود کتابیں لکھی اور انہیں مقدس حواریوں کی طرف منسوب کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہاں تک تو بات تھی تحریف شدہ بائبل کی۔ اب ایک اہم چیز اور عقیدہ جو عیسائیت کے ہاں موجود ہے، جسے ٹرینٹی کا نام دیا جاتا ہے، یعنی 3 خداؤں میں کا ایک خدا، اور حضرت عیسیٰ و مریم، بعض کے نزدیک مریم کی بجائے جبرائیل امین خدا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ بائبل واضح طور پر اس نظریے کی نفی کرتی ہے اور صرف خدا واحد و یکتا کو مانتی ہے، جیسے چیپٹر یاسیہ باب نمبر 45 آیت نمبر 21 میں تحریر ہے کہ اللہ فرماتا ہے خدا میرے سوا کوئی نہیں۔ 2. اسی طرح چیپٹر زبور باب 86 آیت نمبر 9 اور 10 میں فرمایا گیا ہے کہ تو ہی واحد خدا ہے۔ 3. اور اس کے علاوہ مزید حوالے دیکھیے، چیپٹر استثناء باب نمبر 6 آیت نمبر 4 اور باب نمبر 4 آیت نمبر 35۔ 4تھا حوالہ سموئیل دوم باب نمبر 7 آیت نمبر 22۔ 5واں حوالہ سلاطین اول باب نمبر 8 آیت نمبر 22 اور 23۔ مرکس باب نمبر 12 آیت نمبر 29۔ چیپٹر یوحنا باب نمبر 17 آیت نمبر 3۔ چیپٹر کرنتھیوں اول باب نمبر 12 آیت نمبر 6۔ ایک اور اہم نظریہ جو یہودیوں اور عیسائیوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ کہ حضرت عزیر و عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نعوذ باللہ کہتے ہیں۔ جب کسی مسیح سے پوچھا جائے تو وہ جواباً کہتا ہے کہ
نہیں صلبی بیٹا نہیں مانتے، بلکہ پیار سے بیٹا کہتے ہیں، نیکی کرنے کی وجہ سے انہیں بیٹا کہتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں بائبل کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ خدا کے کتنے بیٹے ہیں۔ چیپٹر متی باب نمبر 5 آیت نمبر 9، صلح کرنے والے خدا کے بیٹے ہیں۔ 2 چیپٹر رومیو باب 8 آیت نمبر 14 میں لکھا ہے کہ روح کی ہدایت سے چلنے والے خدا کے بیٹے ہیں۔ 3 چیپٹر متی باب نمبر 5 آیت نمبر 44 اور 45 میں لکھا ہے کہ دعا کرنے والے خدا کے بیٹے ہیں۔ 4 حوالہ چیپٹر لوکا باب نمبر 6 آیت نمبر 35 میں لکھا ہے کہ قرض دینے والے خدا کے بیٹے ہیں۔ 5واں حوالہ چیپٹر یوحنا باب 1 آیت نمبر 12 میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ 6 حوالہ چیپٹر لوکا باب 3 آیت نمبر 38 میں لکھا ہے کہ اور وہ انوس کا اور وہ سید کا اور وہ آدم کا اور وہ خدا کا تھا، یعنی آدم بھی خدا کا بیٹا۔ 7واں حوالہ چیپٹر عبرانیوں باب اول آیت نمبر 5 اور 6 میں ہے کہ اس طرح سے آدم کو بھی خدا کا بیٹا بنا ڈالا انہوں نے۔ 8واں حوالہ چیپٹر پیدائش باب 6 آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 4 میں لکھا ہے کہ نوح کی قوم کے لوگ خدا کے بیٹے تھے۔ 9واں حوالہ چیپٹر خروج باب 4 آیت نمبر 22 میں لکھا ہے کہ اسرائیل خدا کے بیٹے تھے۔ 10واں حوالہ چیپٹر جرمیہ باب 31 آیت نمبر 9۔ 11واں حوالہ چیپٹر زبور باب نمبر 89 آیت نمبر 26 اور 27۔ 12واں حوالہ چیپٹر تواریخ اول باب نمبر 22 آیت نمبر 10 اور باب نمبر 28 آیت نمبر 6۔ 13واں حوالہ چیپٹر استثناء باب نمبر 14 آیت نمبر 1۔ 14واں حوالہ چیپٹر رومیو باب نمبر 8 آیت نمبر 16۔ 15واں حوالہ اور چیپٹر گلیتیوں باب نمبر 3 آیت نمبر 26۔ اس کے بعد ایک اور اہم نظریہ عیسائیت کا، گلیتیوں باب 3 آیت نمبر 13 میں ہے کہ یسوع مسیح ہماری طرف سے مصلوب اور لعنتی ہو کر ہمیں ہر شریعت یعنی گناہ سے آزاد کر گئے، اب جو ہمارے جی میں کرتے پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ چیپٹر گلیتیوں باب 2 آیت نمبر 16 میں ہے کہ تو بھی یہ جان کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے، اور خود مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرے، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔ یہ ہے وہ خود ساختہ قلعہ جس کی دنیا میں عیسائی لوگ رہتے ہیں، اور ہم ایک ہی جھٹکے میں اس پورے قلعے کو مسمار کر کے راہ کر دیں گے۔ 1 چیپٹر استثناء باب 27 آیت نمبر 26 میں لکھا ہے کہ لعنت اس پر جو اس شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ان پر قائم نہ رہے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ دوسرا حوالہ چیپٹر لوکا باب نمبر 7 آیت نمبر 26 اور 29 میں تحریر ہے کہ عیسیٰ فرماتے ہیں جب تم میری بات پر عمل نہیں کرتے تو پھر کیوں مجھے خداوند کہتے پھرتے ہو۔ تیسرا حوالہ چیپٹر کرنتھیوں اول باب نمبر 7 آیت نمبر 19 میں لکھا ہے کہ خدا کے حکم پر چلنا سب کچھ ہے۔ چوتھا حوالہ چیپٹر یعقوب باب نمبر 2 آیت نمبر 10 تا 12 اور آیت نمبر 17 آیت نمبر 20 آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 26 کی جانب رجوع فرمائیں۔ عزیزان گرامی، عیسیٰ صرف اسرائیلیوں کے لیے نبی تھے، عیسیٰ صرف اور صرف بنی اسرائیلیوں کے لیے نبی بن کر آئے تھے، نہ کہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے۔ اور آج وہ لوگ جو غیر اسرائیلی ہیں اور مسیح بنے پھرتے ہیں ان سے حضرت عیسیٰ بیزاری اختیار کرتے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیے چیپٹر متی باب نمبر 10 آیت نمبر 5 تا 7 اور باب نمبر 15 آیت نمبر 24 تا 26 میں لکھا ہے کہ عیسیٰ فرماتے ہیں میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ اور جب کنانی عورت نے ان سے مدد مانگی تو مسیح انہی آیات میں کہنے لگے لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں، یعنی عیسیٰ کی نگاہ میں غیر اسرائیلی سب کے سب کتے ہیں۔ اخلاق عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں تک کا احترام نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے چیپٹر متی باب نمبر 12 آیات نمبر 46 تا 50 بے وقوف خدا۔ چیپٹر کرنتھیوں اول باب نمبر 1 آیت نمبر 25 میں لکھا ہے کہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے۔ مسیح بدکار، نعوذ باللہ۔ چیپٹر لوکا باب نمبر 22 آیت نمبر 37 میں لکھا ہے کہ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بدکاروں میں گنا گیا، اس کا میرے حق میں پورا ہونا ضرور ہے۔ حیرت و تعجب کی بات ہے عزیزان گرامی کہ حضرت مسیح بدکاروں میں نعوذ باللہ لکھے گئے، تو کیا کوئی بدکار انسان بھی نجات دہندہ ہو سکتا ہے؟ حضرت یسوع مسیح کے 12 شاگرد، 1 شمون یا جسے پترس بھی کہتے ہیں، 2 اندریاس، 3 یعقوب، 4 یوحنا، 5 فلپس، 6 برتولمائی، 7 توما، 8 متی، 9 حلفی کا بیٹا یعقوب، 10 تدی، 11 شمون کنعانی، 12 یہودا اسکریوتی۔ بحوالہ چیپٹر متی باب نمبر 10 آیت نمبر 2 تا 4 اور چیپٹر لوکا باب نمبر 6 آیت نمبر 13 تا 16۔
عزیزان گرامی، پطرس نے حضرت مسیح کے پکڑے جانے کے بعد ان سے انکار کر دیا اور یسوع مسیح پر لعنت کی. دیکھیے چیپٹر متی باب نمبر 26 آیت نمبر 72 تا 74 اور چیپٹر مرکس باب نمبر 14 آیت نمبر 70 اور 71 اور چیپٹر لوکا باب نمبر 22 آیت نمبر 54 تا 61. تیسرا حوالہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتار کیے جانے پر بجائے اس کے کہ وہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھڑواتے اور ان کے ساتھ شہید ہو جاتے، بلکہ سب کے سب حواری اور ان کے صحابی اور یہ جو 12 شاگرد تھے حضرت عیسیٰ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے. دیکھیے چیپٹر متی باب نمبر 26 آیت نمبر 56. تیسرا حوالہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص شاگرد یہودا اسکریوتی نے صرف 30 روپے میں 30 روپیز کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں کے ہاتھوں بیچ ڈالا اور ان کو پکڑوا دیا. دیکھیے چیپٹر متی باب نمبر 26 آیت نمبر 14 تا 16. چوتھا حوالہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ہی ان کو دشمنوں کے ہاتھوں سے گرفتار کروایا. دیکھیے چیپٹر متی باب نمبر 10 آیت نمبر 4، چیپٹر مرکس باب نمبر 3 آیت نمبر 19 اور باب نمبر 14 آیت نمبر 44 اور 45، چیپٹر لوکا باب نمبر 22 آیت نمبر 47 اور 48 اور چیپٹر متی باب نمبر 26 آیت نمبر 14 تا 16 اور باب نمبر 26 آیت نمبر 48 تا 50. پانچواں حوالہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ 12 شاگرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے، جیسے کہ یہ لوگ روزے نہیں رکھتے تھے. دیکھیے چیپٹر متی باب نمبر 9 آیت نمبر 14 اور 15، چیپٹر لوکا باب نمبر 6 آیت نمبر 33 اور 35 اور چیپٹر مرکس باب 2 آیت نمبر 18 تا 20. توہین انبیاء در بائبل، چیپٹر پیدائش باب نمبر 9 آیت نمبر 20 اور 21 میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے شراب پی. چیپٹر پیدائش باب نمبر 19 آیت نمبر 31 تا 38 میں ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیٹیوں نے اپنے باپ کو شراب پلائی اور اس کے ساتھ بدکاری کی، نعوذ باللہ. چیپٹر سموئیل دوم باب نمبر 11 آیت نمبر 2 تا 5 میں ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ہمسائی عورت سے زنا کیا. چیپٹر سموئیل دوم باب نمبر 12 آیت نمبر 9 میں ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ہمسائی عورت بوت سبا کے خامد ہتی اوریا کو قتل کروا دیا تھا. چیپٹر سموئیل دوم باب نمبر 11 آیت نمبر 27 میں ہے کہ داؤد علیہ السلام کی حرکت سے خدا ان سے ناراض ہوا. چیپٹر استثناء باب نمبر 27 آیت نمبر 24 اور باب نمبر 12 اور آیت نمبر 11 اور 12 میں ہے کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام پر لعنت کی اور کہا کہ میں تمہاری بیویوں سے ویسے ہی بدلہ لوں گا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے لوگ ان سے بدکاری کریں گے. چیپٹر متی باب نمبر 1 آیت نمبر 7 میں ہے کہ بوت سبا یہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ تھیں. چیپٹر متی باب نمبر 1 آیت نمبر 16 میں ہے کہ بوت سبا ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آگے چل کر ولادت ہوئی. چیپٹر سلاطین اول باب نمبر 11 آیت نمبر 1 تا 6 میں ہے کہ حضرت سلیمان نبی اجنبی عورتوں کے چکروں میں مبتلا ہوئے. چیپٹر سلاطین اول باب نمبر 11 آیت نمبر 9 تا 10 میں ہے کہ خدا سلیمان نبی سے ناراض ہوا. چیپٹر حسی باب نمبر 1 آیت نمبر 2 اور 3 میں ہے کہ حسی نبی کو اللہ نے بدکاری کرنے اور اس سے اولاد پیدا کرنے کا حکم فرمایا. چیپٹر حسی باب نمبر 2 آیت نمبر 2 میں حسی نبی کی عشق کی داستان بھی ملاحظہ فرما لیجیے گا. چیپٹر حسی باب نمبر 2 آیت نمبر 4 میں ہے کہ حسی کی اولاد حلالی نہیں. چیپٹر حسی باب نمبر 3 آیت نمبر 1 میں ہے کہ حسی نبی کو اللہ نے بدکار عورت سے محبت کرنے کا حکم دیا. چیپٹر قضات باب نمبر 15 آیت نمبر 4 میں ہے کہ سمسون نبی کا بیکار مسئلہ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے گا اس میں. چیپٹر قضات باب نمبر 15 آیت نمبر 16 میں ہے کہ سمسون نبی نے 1000 آدمیوں کو بے گناہ مار ڈالا. چیپٹر قضات باب نمبر 16 آیت نمبر 1 اور 2 اور آیت نمبر 4 میں ہے کہ سمسون نبی نے کسبی عورت سے عشق کیا اور دلیلہ نامی عورت سے بھی عشق فرمایا. چیپٹر پیدائش باب نمبر 32 آیت نمبر 24 تا 30 میں ہے کہ یعقوب نبی نے اللہ سے کشتیاں کی. چیپٹر پیدائش باب نمبر 27 آیت نمبر 25 میں ہے کہ اسحاق نبی نے بیٹے عیسو کے ہاتھوں سے شراب پی. چیپٹر پیدائش باب نمبر 20 آیت نمبر 12 میں ہے کہ حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی ستیلی بہن تھی. اور چیپٹر استثناء باب نمبر 27 آیت نمبر 22 میں ہے کہ جو اپنی بہن سے مباشرت کرے اس پر لعنت، یعنی انہوں نے حضرت ابراہیم پر لعنت کروا دی. چیپٹر خروج باب نمبر 6 آیت نمبر 20 میں ہے کہ موسیٰ اور ہارون کے باپ عمران نے اپنی پھوپھی سے نکاح کیا تھا. چیپٹر تواریخ دوم باب نمبر 18 آیت نمبر 20 تا 22 میں ہے کہ سب انبیاء جھوٹے تھے. چیپٹر پیدائش باب نمبر 38 آیت نمبر 15 تا 18 آیت نمبر 24 اور 25 آیت نمبر 27 آیت نمبر 29 اور 30 میں ہے کہ
یہودا نے بھابی اور بہو سے زنا کیا۔ چیپٹر متی باب نمبر اول آیت نمبر 3 میں ہے کہ یہودا کا بہو سے زنا کرنے پر جڑواں 2 بچے ہوئے اور انہی میں سے مسیح پیدا ہوئے آگے چل کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رسول خدا کی بشارت دینا۔ 1 چیپٹر یوحنا باب 16 آیت نمبر 7 میں لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیجوں گا۔ اور اسی ہی باب کی آیت نمبر 13 میں لکھا ہے کہ جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنائے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نجم کے ابتدا میں رسول خدا کے لیے میں کہی کہ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ٹوٹتے ہوئے ستارے کی، ہمارا نبی نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا، یہ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہ وحی الہی کے ذریعے کہتا ہے اور یہ قوتوں والے پروردگار کی جانب سے سکھایا ہوا ہے۔ 2 چیپٹر یوحنا باب نمبر 14 آیت نمبر 30 میں مسیح فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ اور اسی ہی باب کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ بس یہی وجہ ہے کہ قرآن میں سورہ اعراف، سورہ احقاف، سورہ احزاب، سورہ جن، سورہ انبیاء وغیرہ میں آپ کو رحمت للعالمین، خاتم النبیین، جن و انس کے رسول اور سارے جہاں کا نبی کہا گیا۔ تیسرا حوالہ چیپٹر کرنتھیوں اول باب 13 آیت نمبر 9 اور 10 میں مسیح فرماتے ہیں ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت نہ تمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ بس یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں پروردگار رسول خدا کے بارے میں سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ۔ چوتھا حوالہ یوحنا حضرت عیسیٰ کے حواری صحابی سے پوچھا گیا کہ تو کون ہے تو اس نے کہا میں مسیح عیسیٰ نہیں ہوں۔ ان شہریوں نے پوچھا پھر تو کون ہے، کیا تو ایلیا ہے؟ یوحنا نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ یہی وہ باب اول چیپٹر یوحنا آیت نمبر 19 20 21۔ عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ قرآن میں سورہ صف میں خدا فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ عزیزان گرامی 12 سے زائد مرتبہ ایلیا کا ذکر بائبل میں ہوا ہے، اور جب جنگ خیبر واقعہ ہوئی تو مولا علی علیہ السلام نے مرحب یہودی سے کہا انا ایلیا فی انجیل، میں وہی ایلیا ہوں جس کا ذکر انجیل میں کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی اس تمام گفتگو کے بعد ہم یہودی اور مسیحوں سے یہی کہیں گے کہ ان تمام باتوں پر جو بیان کی گئی ہیں تعصب کا چشمہ اتار کر مسلمانان عالم کے ساتھ مذہبی تعصب اور عداوت سے بچ کر ان باتوں پر غور کریں اور اپنی آخرت و عاقبت کو برباد نہ کریں، پھر ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پچھتاتے رہیں اور پھر اس وقت وہ پچھتاوا کوئی فائدہ مند نہ ہو۔ دیکھیے لوکا کی انجیل باب نمبر 13 آیت نمبر 28 میں ہے کہ مسیح فرماتے ہیں کہ وہاں رونا اور دان پیسنا ہوگا جب تم ابراہیم و اسحاق و یعقوب و سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکلا ہوا دیکھو گے۔ بس معلوم ہو گیا کہ عیسائیوں کا خود ساختہ عقیدہ کفارہ اس دن کسی کام نہ آئے گا۔ یہ ہماری گفتگو خصوصاً ان یہودیوں اور مسیحوں کے لیے تھی جنہوں نے ہزاروں بیہودہ رسول خدا کے پوسٹر بنا کر مسلمانان عالم کے دلوں کو دکھی کیا، اور تمام اہم فہم مسیحوں کے لیے بھی یہ ویڈیو ایک مثل رائے حق کی جانب مثل شمع ہے۔ آخر میں یہ کہہ کر ہم اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرتے ہیں کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔